بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے آخری جمعے کا ایک ایسا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں بڑی پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجی کی زندگی گزری ہے، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک ہزاروں مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آج آپ لوگ مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم کی آگ سے بچانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کا دن ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات اسے بادشاہت عطا کرے گی۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا بابرکت، کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی جس زندگی میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کرنے پڑے، میں صرف اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں، اللہ پاک مجھے نواز دے۔ تو آج کا یہ خاص عمل صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے مانگیں تو آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ لوگ جو لینا چاہتے ہیں، آپ جس حاجت کی نیت کریں گے، آپ مصلی پر بیٹھ کے، اور جو آپ کو لگتا ہے یہ میری حاجت ناممکن ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی، تو اپنے رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، اور مانگنا صرف یقین کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو آپ کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 700 گنا نوازے گی، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے۔ قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، اور راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل پر ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ میں سے بہت سے وظائف اور اعمال ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حافظ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو گولی نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت کرنے والا مہربان ہے۔ یا حافظ کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی، انشاءاللہ لوگوں پر کبھی جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دیں گے۔ یا حافظ یا سلام کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حافظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سے نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ اس سے کم پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص و نیت کے ساتھ یا حافظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جس کو جس چیز کی مقصد کی ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظ یا سلام کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عمل یہ وظیفہ یہ کیا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کے مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں اور بندشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک پوری تسبیح کرنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں گے، اس کے فوری بعد آپ لوگوں نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ وہ آیات ہے جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز و اقارب یا ہمارے محلے میں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہے کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ اگر
آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے وہی درود پاک پڑھ لیں آپ نے جس طرح شروع میں پڑھا تھا۔ آج کا مکمل وظیفہ ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے اللہ پاک سے دعا مانگنا شروع کرنا ہے۔ آج کی رات بڑی رات ہے، آج کا دن بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ رات 10-11 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے سے آپ لوگوں کو غیبی فیض اور برکت نظر آئیں گی، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یا پھر کوئی صدقہ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور مزید ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ محترم ناظرین، اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ لکھ سکتا ہے، ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔